बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं माह रमज़ान मारुफ़ कुरान में आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम हज़रत ख़तीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सीरत के ऊपर है कि उन्होंने किस तरह से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो एसार, मोहब्बत, कुर्बानी और न जाने क्या क्या रिश्ते थे उनके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उन्होंने जिस तरह से अपने आप को पेश किया, अपने माल को पेश किया राह खुदा के अंदर, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ज़ात आली पर सब कुछ कुर्बान कर दिया और फिर वो मुज़ालिम और वो तकलीफ़ें बर्दाश्त की जिन तकलीफ़ों का सामना ख़ुद हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी था। आज उनकी सीरत पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे और उनको अमली नमूना आज की ख़वातीन क्यों नहीं बनाती, इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मेहमान तशरीफ़ रखते हैं, कुर्रतुल ऐन फ़ातिमा हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। बहुत शुक्रिया कुर्रतुल ऐन आपका ज्वाइन करने के लिए। उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं ख़ानम मदिया हुसैन आबदी, आप भी इस्लामिक स्कॉलर हैं। बहुत शुक्रिया मदिया आप ही आपका ज्वाइन करने के लिए। मैं हदिया नात के लिए काशिफ़ अली मुग़ल से दरख्वास्त करूँगा कि वो हदिया नात पेश करें और फिर हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें। तू शाह खूबा तू जाने जाना, तू शाह खूबा तू जाने जाना है, चेहरा उम्मुल किताब तेरा ना बन सकी है, ना बन सकेगा, ना बन सके है, ना बन सकेगा, ना बन सके है, ना बन सकेगा, मिसाल तेरी जवाब तेरा, तू शाह खूबा तू सबसे अव्वल, तू सबसे आखिर, मिला है हुस्ने दवाम तुझको, तू सबसे अव्वल, तू सबसे आखिर, मिला है हुस्ने दवाम तुझको, है उम्र लाखों बरस के तेरी, है उम्र लाखों बरस की तेरी, है उम्र लाखों बरस के तेरी, मगर है ताज़ा शबाब तेरा, तू शाह खूबा खुदा की रहमत ने डाल रखे है तुझ पे 70,000 पर्दे, खुदा की रहमत ने डाल रखे हैं तुझ पे 70,000 पर्दे, जहाँ में लाखों ही तूर बनते, जहाँ में लाखों ही तूर बनते, जहाँ में लाखों ही तूर बनते, जो एक बे उठता हिजाब तेरा, तू शाह खूबा तू जाने जाना है, चेहरा उम्मुल किताब तेरा, है तू भी साइम अजीब इंसान, है
عجیب انسان جو خوف معیشت سے ہے ہراساں، ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا، ارے تو جن کے ہے نعت پڑھتا، وہی تو لیں گے حساب تیرا۔ تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے، چہرہ کتاب تیرا۔ بہت خوب کاشف علی مغل، آپ نے ہدیہ نعت پیش کیا۔ میں پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتا ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک سیرت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ قرۃ العین فاطمہ، میں آپ سے سب سے پہلے آنا چاہوں گا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی چونکہ سیرت کے اوپر آج گفتگو کرنی ہے، تو آپ سب سے پہلے مختصراً ان کا جو تعارف تھا وہ بیان فرما دیجئے، پھر تاکہ ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے تو میں سچ ٹی وی اور آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آج کے اس بہت ہی خوبصورت اور اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آپ نے یہاں پر دعوت دی۔ آپ نے تعارف کے بارے میں سوال کیا، تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ کا تعلق قریش سے تھا، اور جتنی بھی حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات تھیں، آپ بہت کم واسطوں سے، صرف 3 واسطے ہیں جس سے آپ حضور علیہ السلام کے نسب سے مل جاتی ہیں، سب سے قریبی رشتہ دار۔ آپ کا نام خدیجہ، آپ کے والد کا نام خویلد، اور آپ کی والدہ کا نام فاطمہ تھا۔ آپ جب شاخیں تقسیم ہوتی ہیں قبیلہ جو قریش ہے، تو آپ بنو اسد سے تعلق رکھتی ہیں۔ اب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی ہم تھوڑا سا سٹیٹس سمجھ لیتے ہیں اس سارے سراؤنڈنگ میں، کہ مکہ ہے، اور مکہ جو ایک، ہاں بالکل، کہ وہ ایک بحیثیت خاتون ان کی کیا وہاں پر ایک حیثیت تھی۔ جی بالکل۔ اب آپ دیکھیے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ جو ہیں، ان کی ایک شادی ہو چکی تھی، ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی، پھر دوسری، پھر جو ہے 2 شادیاں آپ کی ہو چکی تھیں، اور آپ کے والد نہیں تھے، اور آپ کے ایک چچا تھے عمر بن اسد، اور آپ کے کزن تھے ورقہ بن نوفل، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہاں پر دیکھیں، سٹل وہ مکہ کی سارے مالدار مرد بھی ایون کہ ان سے بھی زیادہ مالدار خاتون تھیں، اور پیشہ کیا تھا اہل مکہ کا اور قریش کا؟ پیشہ تھا تجارت۔ اب آپ دیکھیے کہ ہر سال قافلے روانہ ہوتے تھے تجارت کے لیے، لیکن جب اونٹوں پہ سامان لادا جاتا تھا تو سارے مکہ کا سامان اور اونٹ ایک طرف ہوتے تھے، اور سیدہ خدیجہ کا سامان اور اونٹ ایک طرف ہوتا تھا، یعنی کہ اس میں 50-50 کا وہ شیئر تھا۔ ان کی ایک بڑی اسٹرانگ، شی واز این انٹرپرینیور، اور وہ جو ہے وہ اس وقت کے اوپر ایک بڑی باثروت اور بڑی معزز خاتون تھی۔ یہاں تک کہ زمانہ جاہلیت میں بھی آپ اتنی معتبر تھیں کہ آپ کو طاہرہ کے لقب سے پکارا جاتا تھا، اور آپ کا یہ لقب سیدہ خدیجہ الکبریٰ، کبریٰ تو آپ کی ذات کا حصہ بن گیا، کیونکہ وہ اتنی کثرت سے لیا جانے لگا کہ وہ نام کا ہی حصہ بن گیا۔ اور دوسرا لقب جو آپ کو دور جاہلیت میں بھی عطا ہوا تھا وہ طاہرہ تھا، اور یہ ان کی پاکیزگی اور ان کی طہارت اور ان کی جو پاک بازی ہے اس کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اس کے بعد آپ آئیے کہ آپ کی جو کنیت ہے وہ ام ہند اور ام قاسم ہے، ٹھیک ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو آپ کی شادی ہوتی ہے، آپ دیکھیں کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ، اب یہ پوری سراؤنڈنگ ہے مکہ کی، جس کے اندر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا کے ہاں رہ رہے ہیں، اور آپ ہی ان کو، ہاں جی بالکل، آپ ان کو لک آفٹر کر رہے ہیں، اور وہ سارا کچھ ہے۔ اب مکہ میں قحط ہو گیا، ساری کتابوں کے اندر آتا ہے۔ حضرت ابو طالب نے کہا، بھتیجے میں کبھی بھی آپ کو ایسی آزمائش میں نہ ڈالوں، لیکن اگر اس سال یہ جو لوگ تجارت کے لیے جا رہے ہیں شام، تو میں آپ کو بھیجنا نہیں چاہتا، لیکن آپ میرے حالات بھی دیکھ رہے ہیں، تو اگر آپ چاہیں تو آپ خدیجہ کا مال لے کر چلے جائیں۔ اب یہاں پہ ایک اور بڑی لطیف سی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی اعلان بعثت نہیں ہوا، لیکن حضور علیہ السلام میں اتنی خودداری اور اتنا ہے، آپ نے فرمایا کہ میں خود جا کے سوال نہیں کروں گا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ خدیجہ اگر لوگوں کو دیکھ رہی ہیں کہ میں کس کو بھیجوں، تو
کیونکہ حضور علیہ السلام صادق امین مشہور تھے ہاں جی. تو آپ ضرور کچھ سن لیں گی اور وہ مجھے اپنے خود ہی کردار بلا کی وجہ بھیجیں سے، گی. بالکل میرے ایسے. کردار مطلب اتنا کانفیڈنس تھا حضور علیہ السلام کو. اور ایسے ہی ہوا کہ سیدہ خدیجہ کو یہ سارا ڈائلاگ جو ان کا چچا بھتیجے کا ہوا وہ پتہ چلا اور آپ نے حضور علیہ السلام کو کال کیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ نے اپنا سارا مال اور وہ تجارت کے لیے آپ کو ایک غلام میسرہ جس کا نام آتا ہے اس کو ساتھ کیا اور کہا کہ آپ جو ہے اس کو خاص تاکید کی اور کہا کہ آپ نے حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے کوئی حکم دولی نہیں کرنی, نہ ان کی کسی ڈیلنگ کے اندر آپ نے انٹروین کرنا ہے اور انٹرفیئر کرنا ہے. آپ ان کے ساتھ ہو گئے. اب ہم سب جانتے ہیں کہ وہاں پر جو واقعات کچھ اس طرح کے پیش آئے, جیسے عیسائی راہب نے دیکھ کر حضور علیہ السلام جب وہ چلتے تھے دیکھتے تھے اوپر پادل جو ہے وہ سایہ کرتا ہے, جب آپ ایک درخت کی چھاؤں میں بیٹھے تو اب اس نے میسرہ کو بلا کے پوچھا کہ یہ جو شخص ہیں یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ ہمارے ایک قریش کے بڑے اکرام کی فیملی ہے اور یہ ان کا ایک فرزند ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ نبی کے علاوہ کوئی نہیں بیٹھ سکتا, یہ تو نبی ہیں. پھر اور بھی یہ کہہ رہی تھی بالکل, اور کیونکہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ آخری نبی کا انتظار ہو رہا تھا اور وہ ساری جو تورات شریف میں اور ساری جو نشانیاں دی گئی تھیں وہ آہستہ آہستہ ظہور پذیر ہو رہی تھی. اور پھر انہوں نے کہا کہ باقی تمام میں نشانیاں دیکھ چکا, آپ اگر اپنا کپڑا ہٹائیں اور وہ مہر نبوت میں دیکھنا چاہتا ہوں. اور جب وہ دیکھا تو وہ والہانہ اس کو چومنے لگا, بوسہ لینے لگا. اس نے کہا کہ بے شک یہی نبی ہیں. اور اس کے بعد ایک بڑا اہم واقعہ ہوا کہ جب آپ بصرہ کے بازار میں آئے اور وہاں پر آپ کی ڈیلنگ ہو رہی تھی اور اختلاف ہو گیا حضور کا گاہک کے ساتھ. اب اس نے کہا کہ آپ اگر لات اور عزیٰ کی قسم کھاتے ہیں تب میں یہ چیز خرید لیتا ہوں. تو حضور نے فرمایا میں تو لات اور عزیٰ کی قسم نہیں کھاتا, یہاں تک کہ میں مکہ میں بھی جب لات اور عزیٰ کے پاس سے گزرتا ہوں تو میں ان کی طرف سے رخ موڑ کے گزرتا ہوں. اس نے بھی میسرہ کو کہا. اب حضرت میسرہ ساری چیزیں نوٹ کر رہے ہیں, جو غلام ہیں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے وہ یاد کرتے جا رہے ہیں نا. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کوئی نبی ہے جو کہ یہ ساری معمولی آدمی نے کہا یہ بالکل وہی ہے اور میں آپ کو نشانی میں دیکھ چکا ہوں کہ وہ شرک نہیں کرے گا کبھی بھی. اب یہ ساری باتیں ریکارڈ ہو گئیں اور جب واپسی ہوئی تو اس دفعہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے مال میں پچھلے جتنے سال تجارت ہوئی سب سے زیادہ فائدہ جو ہے وہ اس بار ہوا. یہ بھی ہے اس میں مال میں فائدہ بھی ہوا. پھر وہ آگے کیسے کس طرح سے جو ہے وہ سلسلہ چلا, شادی کا سلسلہ چلا, وہ بھی آگے چل کے بات کرتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ خانم مدیحہ حسین صاحبہ سے جو ہے وہ بات چیت کو آگے بڑھاؤں. آپ کی سیرت کے واقعات کے اگر اوپر ہم روشنی ڈالیں تو آپ دکھی انسانیت کے لیے جو تھی وہ ان کے لیے ایک محبت کا جذبہ رکھتی تھی, ان کی خدمت بھی کیا کرتی تھی, ناداروں مسکینوں کے لیے مرکز امید بھی تھیں آپ. تو ان میں سے آپ ان کی سیرت میں سے اگر کوئی واقعہ جو ہے وہ پیش کرنا چاہیں ناظرین کے لیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی خوبصورت موضوع جس پہ جتنی بھی گفتگو کی جائے اتنی ہی کم ہے. تاریخ عالم کا رخ بدلنے میں جن خواتین نے اہم کردار سر انجام دیا ان میں سنہری حروف کے ساتھ لکھا جانے والا مقدس اسم گرامی ام الزہرا, ام المومنین, زوجہ رحمت للعالمین, ملکۃ العرب حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا ہے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ عرب میں معزز ترین اور دولت مند خاتون ہونے کے ساتھ ساتھ آپ علم و فضل, ایمان و ایقان میں بھی ایک نمایاں کردار اور مقام رکھتی تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میں خدیجہ کی غم گساری اور آپ کی رفاقت کو آخری دم تک نہ بھول پایا. اور خدیجہ جیسی, اور یہ وہ زبان ہے جو لسان وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی کی مصداق ہے. حضور نے فرمایا کہ خدیجہ جیسی رفیقہ حیات مجھے کوئی اور نہ مل سکی. پھر ارسلان بھائی آپ یہ دیکھیں کہ افتخار عرب کے حمالیہ کی دو بلند ترین چوٹیاں تھیں. ایک چوٹی رئیس البطحاء سرکار ابو طالب علیہ السلام اور دوسری حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا. عزت و احترام کے علاوہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ دولت و
ثروت میں بھی اپنا کوئی نظیر نہیں رکھتی تھی عرب میں. جیسے پہلے بھی فرمایا کہ ایک طرف مکہ کے سارے لوگوں کا مال ہوتا تھا اور ایک طرف اور تاریخ میں ملتا ہے کہ صرف عرب کی حدود تک، ملک عرب کی حدود تک بی بی کا جو تجارت کا سلسلہ تھا وہ اس حد تک حدود نہیں تھا، محدود نہیں تھا، بلکہ عرب کے باہر بھی جو دیگر ممالک تھے بی بی کی تجارت کا سلسلہ، یہاں تک تاریخ میں ملتا ہے کہ ہندوستان تک بی بی کی تجارت کا سلسلہ جو تھا وہ وسیع تھا. اور جب دنیا قومیت میں محدود تھی بی بی کی تجارت تب بھی بین الاقوامی تھی. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا عزت و احترام، دولت و ثروت، علم و ایقان اور بلند منزلت کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی تجارت میں بھی فرد فرید تھی. اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کا جو ہے کوئی بھی عرب میں ثانی نہیں تھا اور بی بی کی مثال نہیں ملتی تھی، کوئی بھی مثل نہیں ملتی تھی. حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے دین اسلام کے لیے اپنا سارا مال وقف کر دیا. اس کے اوپر بھی آگے چل کے جو ہے وہ میں چاہ رہا ہوں کہ ہم بات کریں. مجھے پروگرام میں ایک بریک شامل کرنی ہے تو میں بریک سے واپس آؤں گا، آپ سے یہ سوال کر لوں گا، پھر یہیں سے کنٹینیو کر کے اور پھر قرۃ العین کی طرف آئیں گے. ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک سے واپس آئیں گے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر جو ہے آج کا یہ اسپیشل پروگرام ہے. میرے ساتھ بہت زبردست مہمان تشریف رکھتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو پھر یہیں سے کنٹینیو کریں گے. اللہ اللہ رحمان، اللہ 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 رحمان، اللہ اللہ رحمان. جی ویلکم بیک ناظرین. اچھا خانم مدیحہ حسین صاحبہ، آپ چونکہ گفتگو کر رہی تھی تو میں چاہ رہا ہوں آپ ہی اس کی کنٹینیو کریں کہ اما خدیجہ کا جو مال تھا وہ سارے کا سارا، میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا، بڑی مجھے خوشی ہوئی پڑھ کے کہ پہلے ہی دن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات رکھ دی کہ میرا سارا مال آپ کے لیے ہے اور آپ کو اختیار ہے کہ آپ اس کو جہاں چاہے مرضی خرچ کرتے ہیں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعد میں ہمیشہ اس بات کو برملا کہا کہ جب میرے پاس سختی تھی، حالات مشکل تھے تو اماں خدیجہ کے مال نے اس میں میری مدد فرمائی تھی. جی ارسلان بھائی بہت خوب، تاریخ میں یہ بات بالکل ملتی ہے. اور جناب خدیجۃ الکبریٰ نے جب اپنے غلام میسرہ کو بھیجا شادی کا پیغام دینے کے لیے تو یہ نہیں کہا کہ میں جو ہوں وہ آپ کی زوجیت میں آنا چاہتی ہوں. جناب خدیجۃ الکبریٰ کے اس جملے پہ تاریخ آج بھی فخر کرتی ہے، آج بھی اسلام کا سر بلند ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ کے مال کے حوالے سے. جناب خدیجۃ الکبریٰ نے میسرہ کو بھیج کے یہ پیغام دیا کہ حضور رحمت للعالمین کی بارگاہ میں جا کے یہ کہو کہ میری مالکن آپ کی کنیز بننا چاہتی ہیں. اور جب جناب رسول خدا کے ساتھ آپ کا عقد مبارک ہوا تو آپ نے اپنی تمام دولت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں ڈھیر کر دی اور کہا کہ آپ میرے آقا ہیں، آپ میرے مولا ہیں اور میں آپ کی کنیز ہوں. آپ جس طرح چاہیں، جیسے چاہیں، آپ اس دولت کو دین کے اوپر خرچ کر سکتے ہیں. آج سے خدیجہ اس مال پہ، اس ثروت پہ کوئی حق نہیں رکھتی. اس دولت پہ، میری جان پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حق ہے. اور اسی لیے تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان مبارک ملتا ہے. جناب رسول خدا فرماتے ہیں کہ خدیجہ کے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی میں غربا اور مساکین میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ دولت تقسیم کرتا تھا اور ان کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھتا تھا. وہ اس وجہ سے رکھتا تھا کہ خدیجہ نے اس دنیا سے جاتے وقت مجھے یہ وصیت کی تھی کہ ان کا کبھی بھی ساتھ مت چھوڑیے گا، ہمیشہ غربا اور مساکین کا سہارا بنیے گا. تو آپ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی یاد کے حوالے سے اور ان کی وصیت کے حوالے سے ہمیشہ غربا و مساکین میں جو ہے زیادہ سے زیادہ مال تقسیم کرتے تھے، ان کا خیال رکھتے تھے. اور ویسے بھی جناب خدیجۃ الکبریٰ نے جی اس میں ایک واقعہ یہ بھی آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زہد و تقویٰ کو، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اتنا عالی بلند تھا اور آپ کا کردار اتنا زبردست تھا کہ مکہ میں ایک عام شہرت تھی. اور پھر آپ مال تجارت بھی لے کر آئے، پھر واپس بھی لے کر آئے، پھر اس سے نفع بھی ہوا. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کے دل میں شوق پیدا ہو گیا کہ
کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی شادی کرنی ہے، کیونکہ اور بھی مکہ کے بڑے سردار تھے جو ان سے شادی کے خواہش مند تھے، آپ نے ان کو ٹھکرا دیا تھا. جیسا کہ میری بہن نے پہلے ہی اس بات کو بیان کیا ہے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ شرف زوجیت رسول اعظم سے پہلے بھی ایک طریق ساز خاتون تھی. میں ایک اور جگہ پڑھ رہا تھا کہ ورقہ بن نوفل کے پاس وہ گئی تھیں، آپ اس کی تائید بھی کیجئے گا، ورقہ بن نوفل کے پاس وہ گئی تھی اور ورقہ بن نوفل کے شادی سے پہلے گئی تھی اور جا کر ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کے متعلق گفتگو کی، تو انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی تھی کہ یہ وقت ایک نبی کے آنے کا وقت ہے اور یہ جو نشانیاں آپ بتا رہی ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ ان میں نہ ہوں. بالکل. تو اچھا میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا قرۃ العین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ محبت تھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے، ظاہر ہے ان کی خدمات بہت زیادہ تھی، اور اس محبت کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو یاد کر رہے تھے تو اما عائشہ فرمانے لگی کہ یا رسول اللہ ان سے بہتر تو آپ کے پاس اب ازواج موجود ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، چہرہ سرخ ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا نے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات یہ ناگوار گزری، چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور فرمایا ان سے اچھی بیوی مجھے نہیں ملی، وہ مجھ پر ایمان لائی اس وقت جب سب کافر تھے، انہوں نے اس وقت ساتھ دیا جب سب ساتھ چھوڑ گئے تھے، انہوں نے اس وقت تصدیق کی جب سب جھٹلا رہے تھے، انہوں نے اپنا مال و دولت اسلام پر قربان کیا، خدا نے ان کے بطن سے مجھے اولاد دی. تو یہ ایک محبت کا واقعہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی فوتگی کے بعد جو ہے وہ اکثر بیان کیا کرتے تھے. میں تو بلکہ ایک جگہ یہ بھی پڑھ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جب کبھی گوشت بنتا تو حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو بھجوایا کرتے تھے ان کی یاد میں. تو ذرا محبت کے چند ایک واقعات بیان کیجیے گا. آپ نے بہت ہی خوبصورت پہلو کے اوپر گفتگو کا آغاز کر دیا اور کچھ واقعات آپ نے خود ہی نریٹ بھی کر دیے ہیں. اب ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ محبت کیوں ہے، اتنی شدید محبت حضور علیہ السلام کو کہ آپ نے سیدہ خدیجہ سے شادی کی. یہ آپ کا پہلا نکاح تھا، آپ کی عمر مبارک 25 سال تھی اور آپ سیدہ خدیجہ کی کچھ روایات میں 28 اور کچھ میں 40 ٹھیک ہے. اب آپ کی شادی ہو گئی اور اتنی حضور کو سیدہ خدیجہ سے محبت تھی کہ ان کی پوری زندگی میں کسی اور سے شادی نہیں تھی. ٹھیک ہے، اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ اتنی محبت کی وجہ آپ کی بات کر رہا ہوں پھر آپ کنٹینیو کیجیے گا. اس میں ایک حکمت بھی کار فرمایا، میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ اس میں حکمت یہ بھی تھی کہ اس وقت یہ رواج نہیں تھا کہ کسی بیوہ سے شادی کرنے کا، اس کو معیوب سمجھا جاتا تھا کہ کسی بیوہ سے شادی کی جائے گی. تو یہ بھی ایک حکمت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوہ سے شادی کرنا پسند فرمایا تھا. اس میں آپ یہ دیکھیے کہ جب سیدہ آپ کے نکاح میں آ گئی ہیں، ٹھیک ہے، آپ حضور علیہ السلام اتنے جو کیونکہ جب نکاح کا پیغام بھی آیا تو تب بھی حضور نے فرمایا کہ میں اس کی اتنی طاقت نہیں رکھتا کیونکہ میں خود اپنے چچا کے ہاں رہ رہا ہوں. تو نے کہا کہ ایک مالدار خاتون ہے، اور جب آپ کا عقد طے ہو گیا اور آپ نے شادی کر لی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے، اب آپ دیکھیے کہ جب اعلان آپ پہ پہلی وحی نازل ہوتی ہے اور حضور علیہ السلام جو ہیں وہ کپ کپی ہے اور وہ پسینہ ہے، اور جب گھر آتے ہیں مجھے کہتے ہیں کہ مجھے کمبل اڑا دو، کمبل اڑا دو. اور جب آپ وہ کمبل اڑاتی ہیں، اب یہاں پر ایک بڑی شفیق جو ہے رفیقہ حیات کا کردار آپ ادا کرتی ہیں. جب حضور علیہ السلام کو آپ سٹیبل کرتی ہیں، ان کو اپنے حالے میں لیتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ آپ کے ساتھ برا نہیں ہو سکتا. یہ ایک سپورٹ ہے، اتنی آپ ان کو حضور علیہ السلام کو پاورفلی سپورٹ کرتی ہیں کہ آپ کہتی ہیں آپ تو مسکینوں کے کم آنے والے ہیں، آپ یتیموں کا خیال رکھنے والے ہیں، اور آپ کے ساتھ کیسے کچھ ہو سکتا ہے. تو آپ بالکل بھی پریشان نہ ہوں، آپ غم گساری کرتی ہیں. پھر آپ مال کے ذریعے حضور علیہ السلام کے کاز کو اسٹرینتھن کرتی ہیں. اینڈ مور امپورٹنٹلی آپ اپنی فیملی کے ساتھ جب آپ دیکھتے ہیں کہ شیب ابی طالب میں محصور کر دیا گیا ہے ساری فیملی کو، اور سیدہ خدیجہ اس کے اندر ہے 3 سال کا وہ ملکۃ العرب جن کے کئی لونڈیاں ہیں، کئی شہزادیاں ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ سے شادی کی خوشی میں انہوں نے جو پہلا کام کیا وہ تمام غلام آزاد کیے. یہ ان کی سخاوت کی بہت بڑی نشانی ہے. اور آپ نے اپنی خادماؤں سے کہا کہ دف بجاؤ اور خوب خوشی کا اظہار کرو. مطلب شی واز ویری ہیپی بیکاز شی واز میرنگ اے پرسن آف ہر چوائس. ٹھیک ہے، تو جب وہ ساری یہ ہو جاتی ہے، اب شیب ابی طالب میں دیکھیں آپ کے ان کا سٹیٹس کیا ہے اور ان کے اوپر بائیکاٹ آ گیا. اب اس دوران بھی آپ دیکھیے کہ جو سیدہ خدیجہ کی فیملی ہے، آپ کے بھتیجے ہیں، وہ آپ کو گھر سے اجناس اور اناج وغیرہ وہاں پہ پہنچاتے رہے ہیں. اس ٹائم کے اندر بھی حضور علیہ السلام کو اگر کسی فیملی کا یا کسی کی سپورٹ تھی تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی فیملی تھی.
اب محبت کی بات آپ نے جیسے کی کہ آپ ہمیشہ اتنا ذکر کرتے سیدہ خدیجہ کا، اتنا ذکر کرتے کہ سیدہ عائشہ فرماتی مجھے کبھی کسی زوجہ پہ غیرت نہیں آئی، اور مجھے جب بھی سیدہ خدیجہ کا ذکر ہوتا تو میں کہتی کہ وہ سرخ گالوں والی بڑھیا آپ کو بولتی نہیں ہے، حالانکہ آپ کو اللہ نے اتنی خوبصورت بیوی دے دی اور اس سے بہتر بیوی دی۔ اب اس پہ حضور علیہ السلام نے جو فرمایا، مطلب یہ حق ادا کر دیا سیدہ خدیجہ کی جو پوری رفاقت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس سے بہتر عورت تو مجھے کبھی نہیں ملی، اور انہوں نے میرے اوپر تب وہ ایمان لائیں جب سب نے مجھے جھٹلایا، جب میں کمزور تھا انہوں نے مجھے طاقت دی، اور جب میرے پاس تنگ دستی تھی تو انہوں نے میرا۔ اب آپ اس میں دیکھیں کہ سیدہ خدیجہ ہی زیادہ نریشنز بھی پھر انہیں سے ہیں۔ سیدہ خدیجہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ ہم گھر میں بیٹھے تھے تو ایک بہت بوڑھی خاتون آئیں، اور وہ حضور علیہ السلام ان کو دیکھتے ہی کھل اٹھے نا، تو آپ نے ان سے نا گفت و شنید شروع کر دی اور کہا کہ بیٹھو، ان کے حال پوچھے، اولاد کا پوچھا کہ کیا حال ہے، ٹھیک ہے، ان سے پوچھا سارا، اور پھر ان سے کہا کہ جب ہم مکہ سے آ گئے تو تم لوگوں کے ساتھ کیا کیا بیتی، اور سنتے گئے۔ کہتی ہیں کہ مجھے رشک آیا اس عورت پہ کہ حضور اتنے انٹرسٹ سے ایک کنورسیشن میں بزی ہیں، اور وہ کبھی کوئی بات پوچھتے ہیں کبھی کوئی بات، اور انٹرسٹ بالکل لوز نہیں ہو رہا۔ فرماتی ہیں کہ جب ان سے سارے حال احوال آپ نے لے لیے مکہ کے، جب وہ گئیں تو میں نے رشک سے پوچھا حضور یہ بڑھیا کون تھی جن سے آپ اتنی ایک خوشگوار موڈ میں آپ ان سے گفتگو فرما رہے تھے؟ تو آپ فرمایا یہ خدیجہ کی سہیلی تھی، اور جب ہم مکہ میں رہتے تھے تو یہ ہمارے گھر آیا کرتی تھی، اور خدیجہ اس سے بہت پیار کرتی تھی۔ ایک دفعہ ایسا بھی ہوا نا کہ وہ آپ کی بہن حالہ، ہاں جی بالکل، اور ان کی آواز سیدہ خدیجہ آپ کو یوں معلوم ہوا جیسے حضرت خدیجہ آ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کام اٹھے کہ ہو یہ تو خالہ ہے۔ اچھا، میں مدیحہ خانم صاحبہ آپ کے پاس آنا چاہوں گا، اور میں اس واقعے کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے گا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے تشریف لائے، جبریل امین آئے اور آپ سے کہا پڑھ اقرا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جن کے پاس تشریف لائے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ تھی، اور ان کے سامنے تمام واقعہ رکھا۔ اس واقعے کے اوپر روشنی ڈالیے گا کہ کس طرح انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید مضبوط کیا تھا اعتماد دے کر۔ میں کچھ باتیں کر کے اس بات کو آگے کنٹینیو کروں گی۔ جیسا کہ پہلے انہوں نے ایک ورڈ بولا کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ جب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں آنے سے پہلے بھی عرب میں آپ کو طاہرہ کہا جاتا تھا، طاہرہ کہنے کے ساتھ ساتھ آپ کو سیدہ قریش کہا جاتا تھا، اور یقیناً جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شیان شان ہی یہی تھا کہ آپ کی زوجہ وہ ہوں جو طاہرہ ہوں، ہر لحاظ سے ہر اعتبار سے طاہرہ ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا علم و ایقان طاہر، آپ کا علم و شعور، آپ کا اخلاق و تمدن، آپ کی تہذیب و تمدن، اور پھر جو ہے تاریخ میں ملتا ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جناب خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ محبت کا یہ عالم تھا کہ آپ میں نظر و فکر اور دوسرا علم و شعور اور ہر طرح کی جس کو میچول انڈرسٹینڈنگ ہم آہنگی کہتے ہیں، وہ ہم آہنگی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب خدیجۃ الکبریٰ میں موجود تھی، جو کہ آج ہمارے معاشرے کی جو خواتین ہیں اور جو ہمارے معاشرے کے مرد ہیں ان کے لیے ایک سنہری باب ہے۔ ہمیں اس سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے اور جناب خدیجۃ الکبریٰ اور آقا دو جہاں کی سیرت سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ دوسری بات، میں اس بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے ارسلان بھائی، جب غار حرا میں حضور پر وحی نازل ہوئی اور حضور علیہ السلام گھر میں تشریف لائے اور آپ پہ کپ کپی طاری تھی، آپ نے فرمایا مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو، تو جناب خدیجۃ الکبریٰ کمبل لے کے آئیں، آپ پہ اڑایا، اور پھر آپ کو وہ حوصلہ یعنی وہ جرت، وہ استقامت، وہ قوت دی کہ تاریخ اسلام میں جس کی مثال نہیں ملتی۔ سب سے بڑی بات آپ یہ دیکھیں کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ نے ایسے معاشرے میں عزت اور وقار کے ساتھ زندگی بسر کی کہ جس معاشرے میں بیٹی کو حقیر سمجھا جاتا تھا، جس معاشرے میں بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، بیٹی کی کوئی ویلیو، کوئی وقت، کچھ بھی نہیں تھا، جناب خدیجۃ الکبریٰ نے ایسی عزت اور وقار کے ساتھ اپنی زندگی عرب جیسے معاشرے میں بسر کی، اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو ساری زندگی آپ نے اثار اور قربانی دی، اس کی مثال
تاریخ اسلام میں نہیں ملتی. 25 سال الفاظ میں ایک سیکنڈ آپ کی بات کرتا ہوں, اس وقت کن الفاظ میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ بلند کیا, وہ میں الفاظ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ نے فرمایا ہرگز نہیں, خدا کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کریں گے, آپ تو صلہ رحمی کرنے والے, کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے, محتاجوں کے لیے کمانے والے, مہمان نوازی کرنے والے اور راہ حق میں مصائب سہنے والے ہیں. یہ الفاظ تھے جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوصلہ بلند کیا تھا, اور پھر ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئے تھے. جی بالکل ایسے ہی ہے. وہ کتنا آئیڈیلائز کرتی تھی اپنے ہسبینڈ کو ایز اے پرسن, اور دیکھیں کہ اڈور کرتی خدیجۃ الکبریٰ وہ ہستی ہیں, وہ خاتون ہیں جنہوں نے 25 سال تک آواز وحی کو سنا ہے, اور 25 سال تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حوصلہ اور استقامت اور ہمت دلاتی رہی ہیں. 25 سال تک آواز وحی کو سننے والی. سب سے بڑی بات, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بی بی سے نسل ملی, اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کے اوپر تو جناب خدیجۃ الکبریٰ کے اوپر تو آدمیت کو ناز ہے کہ آپ نے ایسی انسان کی اعلیٰ نگہداشت فرمائی کہ جو طریقے اسلام میں نہیں ملتی. پھر قرآن کو آپ پہ ناز ہے کہ آپ نے اپنے بطن اطہر سے ایسے مفسر دیے جنہوں نے کربلا میں ایک مثال قائم کر دی. آپ پہ سرکار ابو طالب کو ناز ہے کہ آپ نے دین کی ایسی خدمت انجام دی کہ جس کی مثال نہیں ملتی, اور اپنی تمام زندگی اسلام کے اوپر اور اپنی تمام دولت اسلام کے اوپر نچھاور کر دی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پہ نچھاور کر دی, اور کہا کہ آقا آپ کے سوا اس جہاں میں کوئی بھی افضل نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات ارسلان بھائی, جو جناب خدیجۃ الکبریٰ سے ہمیں سیکھنی چاہیے ہم خواتین کو, وہ آج کل کے معاشرے کے, بریک لے لوں پھر واپسی پہ ٹرن وائز آ جاتا ہوں کہ یہ بڑا اہم ہے کہ ہم نے سیکھنا کیا ہے, ہمارے لیے ان کی زندگی پیغام کیا لاتی ہے, یہ میں نے پوچھنا ہے. بریک لیتے ہیں جی, بریک سے واپس آئیں گے پھر یہیں سے کنٹینیو کریں گے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی سیرت, ان کے واقعات, اور پھر ان کا کس طرح سے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو مضبوط کرنا, اس میں ان کا کردار کیا تھا, اس کے اوپر ہم بات کریں. میرے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. میں قرۃ العین فاطمہ صاحبہ آپ کے پاس آنا چاہوں گا, اور چونکہ پروگرام کے آخری لمحات ہیں تو مختصراً بیان کیجئے گا کہ آج کی خواتین کے لیے اماں عائشہ, اماں ختیجہ, چونکہ حضرت ختیجہ کے اوپر بات ہم کر رہے ہیں, تو یہ تمام ہماری مائیں صحابیات, ان کا کردار آج کی خاتون کے لیے کتنا بڑا عملی نمونہ ہے اور اس کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, اسپیسیفکلی اگر حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے کانٹیکس میں بات کی جائے تو اتنی زیادہ سوشل نارمز ہمیں یہاں سے ملتی ہیں. نمبر 1 کہ شی واز این انٹرپرینیور وومن, وہ ایک ورکنگ وومن تھی, ٹھیک ہے, وہ تجارت کرتی تھیں, وہ بزنس کرتی تھیں. آج ہم دیکھتے ہیں اسلام کے سب سے بڑے قدغن لگا رہے ہوتے ہیں کہ عورت کو باہر نہیں نکلنا اور کام نہیں کرنا, جاب نہیں کرنی. نمبر 2 آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی شادی کا پیغام خود بھیج رہی ہیں. شی از این بولڈ وومن, اور ان کو پتہ ہے کہ میں مطلب پیغام بھیجوں, میں جس سے شادی کرنا چاہ رہی ہوں. دوسری ہمیں یہ پیغام ملتا ہے, ہمارے ہاں کتنا معیوب سمجھا جاتا ہے کہ اگر لڑکی خود اپنی ایون کہ اس سے رضامندی لینے کو معیوب سمجھتے ہیں کہ ہم اس سے پوچھ بھی لیں. نمبر 3 جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ ایک بیوہ خاتون ہیں, ایک بار بھی نہیں 2 بار آپ کے شوہر جو ہیں وہ وفات پا گئے, اور آپ کے ان سے بچے بھی تھے, ٹھیک ہے, آپ شی واز دی مدر مطلب آف 2 چلڈرن جو کہ اپنے اپنے ددیال میں جو ہے وہ تربیت پا رہے تھے. اب حضور کا تو اس پر مبارک اس کا تو کوئی نظیر نہیں ملتی کہ جب وہ ملنے بھی آتے تو حضور اتنی شفقت فرماتے کہ وہ صحابی کا شرف پایا ان کے بچوں نے, اور انہیں اسلام قبول کیا. یہ ان کی اس کے اندر وہ ساری تھی. اب ہم اس کے اندر ایک اور چیز دیکھتے ہیں کہ جب آپ شادی ہو کر آتی ہیں, بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, ہمارے دیکھنے والوں کو بھی اس سے بہت ملے گا. شادی ہو کر جب آپ آتی ہیں, آپ کی شادی بھی ایک سادہ تقریب ہے جس میں کچھ روسا شریک ہوئے ہیں, بارات کا کھانا بھی مختصر ہے, اور پھر ولیمے پہ بھی 1 یا 2 اونٹ ذبح کیے گئے. جب آپ شادی ہو کے آتی ہیں, کیونکہ آپ چچا کے ہاں مقیم تھے, سیدنا ابو طالب کے ہاں جب آپ آئے تو آپ 1 رات آپ نے وہاں قیام کیا, اور پھر اپنی مسز کے ساتھ مشورہ کر کے حضور نے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے تو آپ نے ایک الگ گھر کا اہتمام کیا, اور 1 رات کے بعد آپ ان کو شفٹ کر کے لے گئے. اب ہمارے ہاں جب دیکھا جاتا ہے, جیسے ہی کوئی کپل نیولی میرڈ کپل یہ مطالبہ رکھتا ہے اپنی فیملی میں کہ ہمیں ایک الگ گھر چاہیے یا ہمیں ایک سیپریٹ فیملی کی طرح رہنا چاہتے ہیں, تو وہ تو ہم تو کہتے ہیں
تمہاری نسلیں بھی ادھر ہی رہیں گی, تم بھی ادھر ہی رہو گے. تو یہ کتنا بڑا سبق یہاں سے ملتا ہے. اگلا اگر پوائنٹ اس کے اوپر دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ دیکھیں اب حضور علیہ السلام نے ان کو اپنی برابری کے طور پہ اس طرح ڈیل کیا. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ مال و دولت میں ہر چیز میں کسی رتبے میں کم نہیں ہے, قریش کی مطلب ملکہ کے طور پر جانی جاتی ہیں, اور ان کا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ ان کے سٹیٹس کو جو ہے وہ رکھا ہے. اور اس کے باوجود آج کی خواتین کو میں یہ پیغام دوں گی کہ اتنی ان کا ایک جاہ و جلال ہونے کے باوجود, ایک حیثیت اور ایک مالی طاقت ہونے کے باوجود آپ اپنے شوہر کی کتنی خدمت گزار ہیں. آپ حضور علیہ السلام کی ہر بات کے اوپر اپنی ذات کو سرنڈر کیے ہوئے ہیں, فنا فی شوہر ہیں اپنے, اور حضور علیہ السلام کی ذات کے اندر خود کو فنا کیا ہوا ہے کہ اپنے مال کا کوئی زوم نہیں, محبت سے بڑھ کر عقیدت کا رشتہ تھا, عقیدت کا رشتہ تھا. اور آپ نے ایک ایسے فیملی یونٹ کی بنیاد رکھی ہے کہ آپ کی جو اولاد حضور علیہ السلام کی آل پاک جو ہے وہ آپ کے وطن سے جی یہ سکھایا کہ مشکل حالات ہوں تب بھی ساتھ رہنا ہے, اگر آسودگی ہو تب بھی ساتھ. اب ہمارے یہ دیکھیں نا, دیکھنے والی خواتین ہم دیکھ رہے ہوں گے لوگ کہ ہمارے گھر میں دیکھیں جو ڈفرینس آف اوپینین ہے وہ ہر گھر میں ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. لیکن ہمارے ہاں ایسا ہے کہ ہم اپنی انا کو اس میں بنا لیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں, میں آئی کین اسٹینڈ ہیئر اینڈ ہی اور شی کین اسٹینڈ ویئر ایور ہی وانٹ. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اس میں جو ہے ایک مزاحمت اور ایک آپس میں جو ہم آہنگی ہے وہ بہت زیادہ وہ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں مدیحہ خانم صاحبہ, چونکہ آخری پروگرام کا بالکل آخری لمحات ہے, آپ مختصراً فرمائیے گا کہ کیا پیغام ملتا ہے حضرت خدیجہ کی زندگی سے؟ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اگر انسان کو اپنی عملی زندگی بہترین گزارنی ہے تو پھر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی سیرت پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے. اگر ہم ان کی سیرت پہ عمل نہیں کریں گے تو جیسا میری بہن فرما رہی ہیں, یقیناً ایسے ہی مسائل ہماری زندگی میں آتے رہیں گے. اور جناب خدیجۃ الکبریٰ سب سے بڑی بات ارسلان بھائی جو میں نے آگے بھی کی اور وہ میری بات مکمل نہیں ہوئی, کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ نے ایسے معاشرے میں, آج معاشرہ بہت بہتر ہے, عرب کے معاشرے سے اب معاشرہ بہتر ہے کیونکہ بہت سے علم کے زینوں سے ہمارا معاشرہ گزر کے ظاہر ہے وہ تو دور جہالیت تھا اور اس وقت تو جناب برا حال تھا. خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے دور جاہلیت میں ایسے مقام اور ایسے مرتبے کے ساتھ زندگی بسر کی, اور جو لوگ بیٹیوں کو باعث ندامت سمجھتے تھے, بیٹیوں کو حقیر سمجھتے تھے, زندہ درگور کر دیتے تھے, جناب خدیجۃ الکبریٰ نے اپنے کردار سے اور اپنے کاروبار پہ مرد کا حق سمجھا جاتا تھا کہ یہ مرد کا حق ہے اور کوئی کر ہی نہیں سکتا, سے اپنی قربانی سے اپنے بلند مرتبے سے معاشرے کو یہ پیغام دیا, معاشرے کو یہ میسج دیا کہ بیٹیاں جو ہیں وہ باعث فخر ہوتی ہیں, باعث رحمت ہوتی ہیں, بیٹیاں باعث ندامت نہیں ہوتی. ہاں مرد اور عورت کے جنس میں فرق ہے, ان کی عزت میں کوئی فرق نہیں ہے, عزت دونوں کی ایک جیسی ہے, بلکہ اسلام میں عورت کو زیادہ فوقیت حاصل ہے. اسلام میں عورت کو, میں اس پہ ایک چھوٹی سی بات کروں گی, جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ کے متعلق, یعنی میدان جنگ میں مرد کا مقام و مرتبہ بیان کر رہے تھے کہ جو مرد جنگ میں جہاد کرتا ہے اس کا مرتبہ, اس کا مقام اللہ کے نزدیک کیا ہے. تو جناب رسول خدا نے جب یہ خطبہ ارشاد فرمایا تو ایک خاتون آگے بڑھی اور کہا, سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سرکار آپ نے مردوں کی تو اتنی شان بیان فرمائی لیکن عورتوں کے متعلق آپ نے کچھ بھی نہیں کہا. تو جناب رسول خدا نے اس جملے پہ ارشاد فرمایا, کہا کہ ایک خاتون جو کچن میں یعنی باورچی خانے میں اپنے اہل و عیال کے لیے, اپنی اولاد کے لیے, اپنے شوہر کے لیے خانہ نعمت تیار کرتی ہے, کھانا بناتی ہے, اس کی اتنی ہی فضیلت ہے جتنا ایک مرد میدان جنگ میں جہاد کرتا ہے. وہ عورت ایک کچن میں کھڑی ہو کے, باورچی خانے میں کھڑی ہو کے, اسے اتنی ہی فضیلت اور رتبہ مل جاتا ہے. یعنی دیکھا جائے تو مرد بھی اتنا ہی کام کرتا ہے اور عورت بھی اتنا ہی کام کرتی ہے. دونوں کی جنس میں فرق ہے لیکن دونوں کی عزت اور مقام اور مرتبے میں کوئی فرق نہیں ہے. اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جناب خدیجۃ الکبریٰ کی سیرت سے زیادہ استفادہ حاصل کریں اور اپنے آپ کو بہتر سے بہتر, مسلمان تو ہم ہیں
لیکن بہتر سے بہتر ان کی سیرت پہ عمل کر کے اپنے آپ کو مومن بنانے کی کوشش کریں، کیونکہ مسلمان اور مومن میں فرق یہ ہے، مسلمان وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے اور مومن وہ ہے جو اللہ کی مانتا ہے۔ اور جناب خدیجۃ الکبریٰ نے صرف اللہ کو نہیں مانا بلکہ ساری زندگی اللہ کی مانی ہے، جیسے جیسے جناب رسول خدا کے ساتھ چلتی جا رہی تھی وہ ویسے ویسے اللہ کو اور اللہ کی مانتی جا رہی تھی۔ یہاں سے آج کی ہمارے معاشرے کی خواتین کے لیے ایک بہت بڑا پیغام بھی ملتا ہے کہ ہمیں شوہر کے ساتھ اس کے ہر حال میں اس کے ساتھ کھڑے رہنا ہے، اگر وہ حق کہہ جائے کہ اگر وہ حق پر ہے، اگر وہ حق پہ ہے تو شوہر کے ساتھ چلنا چاہیے، اگر شوہر حق پہ ہی نہیں تو پھر حق کے بغیر تو انسان کسی کے ساتھ بھی کسی رشتے کے ساتھ بھی نہیں چل سکتا۔ تو تعین کرنا پڑے گا۔ سب سے بڑی بات میں پیغام آخر میں اس کے بعد آپ نے کنٹینیو کرنا بات؟ نہیں، بات ختم ہو گئی، بات ختم۔ میں آخر میں یعنی سچ ٹی وی کے پلیٹ فارم سے ایک حکومت پاکستان کو پیغام دینا چاہتی ہوں کہ 10 رمضان المبارک یعنی آج کا دن 10 رمضان المبارک جناب خدیجۃ الکبریٰ کی اس دنیا سے رخصتی کا دن ہے، جناب خدیجۃ الکبریٰ اس دنیا سے گئی ہیں، تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ دن 10 رمضان المبارک مدرز ڈے کے طور پہ ہمیں منانا چاہیے اور پروگرام منعقد کرنے چاہیے جس میں جناب خدیجۃ الکبریٰ کے کردار، ان کی عملی زندگی کو زیادہ سے زیادہ بیان کیا جائے تاکہ خواتین ان سے استفادہ حاصل کر کے جناب خدیجۃ الکبریٰ کے کردار کے اندر اپنے سانچے کو ڈھالنے کی کوشش کریں اور ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ترقی کی طرف جائے، ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اسلام کی طرف جو ہے گامزن ہو اور ہم بہتر سے بہتر منازل کو طے کریں، اور یہ ہمیں مدرز ڈے کے طور پہ منانا چاہیے۔ اچھا پیغام ہے، آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ میں آخر میں کاشف علی مغل سے درخواست کروں گا کہ وہ ہدیہ نعت پیش کریں۔ ہر روز شب تنہائی میں فرقت کا جنون تڑپا بوری پہ روتا ہے جب یاد مدینہ آتا ہے، ہر روز شب تنہائی میں آواز کرم دیتا گیا، آواز کرم دیتا ہی گیا، تھک ہار گئے لینے والے، تھک ہار گئے لینے والے، بن مانگے دیا اور اتنا دیا کہ دامن میں ہمارے سمایا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا کہ دامن میں ہمارے سمایا نہیں، ہر روز شب تنہائی میں سجدوں کی کمائے ایک طرف، طیبہ کی گدا
سجدوں کی کمائے ایک طرف، طیبہ کی گدائے ایک طرف، ہر چیز اسے مل جاتی ہے جو در پہ نبی کے جاتا ہے، ہر چیز اسے مل جاتی ہے جو در پہ نبی کے جاتا ہے، ہر روز شب تنہائی میں ہو خیر تیرے میں خانے کی، ہو خیر تیرے میں خانے کی، ہر مسکن ہر مستانے کی، ساقی تیری مست نگاہ سے ہر میخانہ بھر جاتا ہے، ہر روز شب تنہائی میں فرقت کا جنون تڑپاتا ہے، دل مجبوری پہ روتا ہے۔ بہت شکریہ کاشف علی مغل، قرۃ العین فاطمہ، خانم مدیحہ حسین عابدی صاحبہ، آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ ناظرین اب تک کے لیے اس پروگرام سے اتنا ہی، آپ سے کل ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اللہ رحمان، اللہ رحمان۔